اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. آج ایک بار پھر کلاس 7 کے بچوں کے لیے اردو نصاب کا دوسرا باب، کل جو اس کا آدھا پورشن ہم نے مکمل کیے تھے، تو اس کا دوسرا حصہ لے کر MPS بارو کی جانب سے آج ایک بار پھر حاضر ہوں. تو آج ہمیں یہاں پہ تحریری سوالات ہیں، ان کے بارے میں بچوں کو تھوڑی سی جانکاری دینا ہے. مشقی جو سوالات ہیں ان کو ہمیں حل کرنا ہے. نظم کو ہم نے کل ہی اس کو یہ کیا تھا، سمجھایا تھا بچوں کو. تو آج ہم تحریری سوالات پہ جائیں گے. تو مشقی سوالات ہیں یہاں پہ، اس پہ جائیں گے. تو آپ کا یہ دوسرا پورشن ہے، تو آج یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے. تو ذیل میں دیے گئے سوالات کے مختصر جواب لکھیے. آپ کا پیج نمبر پہلا، دوسرا اور تیسرے پہ ہے. نظم ایک ہے جو سلام بحضور سرور کائنات کا، وہ سبق نمبر 2 ہے. اسی کے ہم ایگزرسائز پہ جائیں گے. وہاں پہ آپ کا مشقی سوالات ہیں، ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک اس کا تحریری سوالات ہے. ذیل میں دیے گئے سوالات کے مختصر جواب لکھیے. اس کو ہمیں کرنا ہے. پہلا ہے یہاں پہ، بے قصوں کی دستگیری کس نے کی؟ وہ ذات کون سی ذات تھی جس نے تکلیف دینے والوں کو آرام پہنچایا؟ ٹوٹا بوریا کس کا بچھونا تھا؟ فقیروں کی جولیاں کس نے بردیں؟ یتیموں کا والی اور غریبوں کا مددگار کون تھا؟ یہ سوال ہے. اور دوسرا یہاں مفصل جو سوالات کے جوابات ہمیں لکھنے ہیں، اس میں کچھ 5-6 کوشچن سے ان کے جوابات ہمیں لکھنا ہے. اس کے بعد آگے ہم یہاں پہ آپ کا دوسرا پیج، تیسرا پیج ہے، وہاں پہ جائیں گے. ٹک کراس وہاں پہ ہے. تو اس کا دوسرا پارٹ ہے، ذیل میں دیے گئے سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. کوشچن آنسر کو ہم بعد میں کریں گے. تو یہاں پہ جو خالی جگہ ہے اس کو ہمیں آپشن یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، ان کو صحیح آپشن پہ ہمیں ٹک مار کے اس کو درست کرنا ہے. تو آپ کا سبق سلام بحضور سرور کائنات ایک نظم ہے، کس شاعر نے لکھی ہے؟ افسر میرٹھی نے، ماہر القادری نے، حفیظ جالندری نے. تو ہمیں اس میں سے ایک کو چننا ہے. تو یہاں پہ نظم جو ہے ماہر القادری نے لکھی ہے، تو اس پہ ہمیں ٹک لگانا ہے. دوسرا حصہ اس کا، اس نظم میں شاعر نے کس شخصیت پر سلام بھیجا ہے؟ حضرت محمد پر، اللہ تعالیٰ پر، یا روح الامین پر؟ تو یہاں پہ حضور بحضور سرور کائنات پہ سلام بھیجا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا آپشن. تیسرا ہے، نبی برحق کیسی زندگی گزارتے تھے؟ شاہانہ زندگی، درمیانہ زندگی، فقیرانہ زندگی؟ تو نبی برحق فقیرانہ زندگی گزارتے تھے. اس کے بعد اس کا تیسرا حصہ، تیسرا نمبر ہے، اپنے سبق کی عبارت کو ذہن میں لاتے ہوئے کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے ساتھ الفاظ سے ملائیے. سبق کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہمیں ان کو جوڑنا ہے، صحیح الفاظ کے ساتھ ہمیں اس کو جوڑنا ہے. بے قصوں کی دستگیری کی آئے گا اس کے ساتھ میں. بادشاہی میں فقیری کی آئے گا. پیاسوں کو قبائیں دیں، سادگی درس سے بصیرت ہے، جولیاں بردیں، فقیروں کی آئے گا. اس طرح سے ہم اس کو یہ جوڑ سکتے ہیں صحیح طور پہ. قواعد سیکھیے. گرامر کا پورشن یہاں پہ ٹچ کیا ہوا ہے، تو اس میں ہم تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو بعض الفاظ 2 حصوں پر مشتمل ہونے کے باوجود واحد کے طور پر استعمال ہی ہوتے ہیں. جیسے دستگیر ہے، دست اور گیر دونوں کو ملا کر مرکب الفاظ بنتے ہیں، ایسے الفاظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں. ان الفاظ کے پہلے حصے کو سابقہ اور دوسرے حصے کو لاحقہ کہتے ہیں. سابقہ اور لاحقہ. آپ درج ذیل الفاظ کے سابقے اور لاحقے الگ الگ کیجئے اور انہیں مرکب الفاظ کی صورت میں جملوں میں استعمال کیجئے. اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ پیج ہے یہاں پہ، اور اس میں ہمیں کرنا ہے کہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ 2 مرکب لفظ ہے یہاں پہ دستگیری. ان کو ہم اگر الگ کریں گے، الگ الگ لفظ ہم بنائیں گے، دست اور گیری. دستگیری اس کا مطلب ہے خدا ہماری دستگیری کرتا ہے، مدد کرنا. دستگیری ہو گیا مدد کرنا. تو اس پہ اگر جملہ بنائیں گے تو خدا ہماری دستگیری کرتا ہے. ٹوٹا بوریا، ٹوٹا اور بوریا، ٹوٹا پھٹا ہوا ہم کہہ سکتے ہیں، بوریا بوری کو کہتے ہیں. تو اس پہ ہمیں سینٹنس بنانے ہیں. اسی طرح سے سچی بات، سچی اور بات، یہ 2 الگ الگ ہے، لاحقے اور سابقے.
اس کے بعد ہر اور وقت ان کو الگ کرنا ہے، سابقہ اور لاحقہ کو، درس بصیرت دانائی کا سبق، درس اور بصیرت الگ کرنا ہے، لاحقہ اور سابقے کو الگ کرنا ہے، اس کے بعد جملوں میں استعمال کرنا ہے، مددگار، مدد اور گار، مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، الگ کیا ان دونوں کو، سابقے اور لاحقے کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، پاک ذات، پاک الگ ہے ذات الگ ہے، ان دونوں کو ملا کر مرکب بنتے ہیں پاک ذات، تو ان پہ ہمیں سینٹنس بنانے ہیں، اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم جائیں گے سیدھا جو آپ کے پاس جو مختصر سوالات اور مفصل سوالات کے جو جوابات ہیں ہمیں اس کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ مختصر سوالات پہ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ کوشچن ہے بے کسوں کی دستگیری کس نے کی، آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہم مختصر الفاظ میں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، بے کسوں کی دستگیری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ دوسرا سوال ہے وہ کون سی ذات تھی جس نے تکلیف دینے والوں کو آرام پہنچایا، وہ ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جس نے تکلیف دینے والوں کو بھی آرام پہنچایا۔ تیسرا سوال ہے ٹوٹا بوریا کس کا بچھونا تھا، ٹوٹا بوریا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا تھا۔ چوتھا سوال ہے فقیروں کی جولیاں کس نے بھر دیں، فقیروں کی جولیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دیں۔ یتیموں کا والی اور غریبوں کا مددگار کون تھا، یتیموں کا والی اور غریبوں کا مددگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس طرح سے ہم شارٹ آنسر ٹائپ کوشچن کو اس کے جواب ہم مختصر طور پہ اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا ہمیں مفصل طور پہ ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے بے کسوں کی دستگیری کرنا کس سے کہتے ہیں، بے کسوں کی دستگیری کرنا یعنی لاچار اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بے کس ہو گیا لاچار اور مجبور، یا جو فقیر ہوتے ہیں محتاج ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہم بے کس کہہ سکتے ہیں۔ تو بے کسوں کی دستگیری مدد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی لاچار اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی فریاد پر پہنچتے اور ان کی مدد کرتے تھے، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے بادشاہی میں فقیری کا کیا مطلب ہے، بادشاہی میں فقیری کا مطلب ہے حکومت اور سلطنت کا حاکم ہونے کے باوجود غریبی کی طرز زندگی گزارنا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہی میں فقیری کی زندگی بسر کی تھی۔ تو اس کا تیسرا سوال ہے اسرار محبت کسے کہتے ہیں، اسرار محبت کا مطلب ہے محبت کا راز، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حسن اخلاق کے ذریعے ذاتی دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیا تھا، یہ حسن اخلاق ہے، محبت کا راز ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے درس بصیرت سے کیا مراد ہے، درس بصیرت سے مراد ہے دانائی کا سبق یا عقل مندی کا درس ہے یا سبق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات اور کمالات کے مالک ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزارنے کو ترجیح دی تھی، اپنی امت کو بتا دیا کہ سچائی، سیدھا پن اور آسان زندگی گزارنا عقل مندی ہے، اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا، درس بصیرت ہے۔ پانچواں سوال ہے جولیاں بھرنے سے کیا مراد ہے، جولیاں بھرنے سے مراد ہے دامن بھرنا یا تمنائیں، حاجتیں یا خواہشات، ان کی خواہشوں کو پورا کرنا ہم کہہ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مسکین، فقیر یا گدھا بھیک مانگنے آتے تو وہ ان کی مرادیں پوری کرتے تھے، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے یتیموں کا والی ہونے سے کیا مطلب ہے، یتیموں کا والی ہونے سے مراد ہے یتیموں کی دیکھ بھال یا مدد کرنے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی تھے، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ مختصر آپ کا جو ایگزرسائز تھا، مشقی سوالات تھے، اس کو ہم نے آج یہ حل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے آنے والے سمے میں ہم باقی چیپٹر کو لے کر آئیں گے، پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ، اوکے۔